نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا کہ چھری کو تیز کرنے کے متعلق اور ذبح کرتے وقت جانوروں کو پکڑنے کے متعلق اور چھری پہ ہاتھ رکھنے کے متعلق کن کن لوگوں کو تکبیر پڑھنی ہے۔ تکبیر کے معاملے میں ہم نے مسائل بیان کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ، کیونکہ ذبح کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جانور کی جو 4 رگیں ہوتی ہیں ان کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ 4 رگوں میں 3 بھی کٹ جائیں تب بھی قربانی ہو جاتی ہے، ذبح صحیح جو ذبح شرعی ہے وہ ہو جاتا ہے، جانور حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن 4 رگیں کٹ جانے کے بعد مزید جانور کے جسم کو کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جانوروں کو تکلیف دینے والا معاملہ ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے ذبح کرنے والے جو بے علم لوگ ہوتے ہیں، قصائی احباب ہوتے ہیں، جن کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے، جو ان مسائل سے نابلد ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ 4 رگیں کٹ جانے کے بعد بھی جانور کے حرام مغز میں چھری کی نوک کو بار بار مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں بھی کوئی ایک رگ ہوتی ہے، وہ کٹے گی تو جانور ذبح ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ 4 رگیں کٹ جائیں تو نہ تو اس کی ہڈی توڑنے کی اجازت ہے، نہ ہی جانور کے کسی حصے بھی، جسم کا کوئی حصہ بھی اس سے جدا کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی کھال اتارنے کی اجازت ہے۔ جب تک جانور کی روح نکل نہ جائے، جانور کا جسم ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے جسم سے کوئی عضو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں، نہ ہی کھال اتارنے کی اجازت ہے۔ تو ذبح کرنے کے بعد جب 4 رگیں کٹ جاتی ہیں تو قصائی حضرات یہ کرتے ہیں کہ اس کی گردن کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے حرام مغز میں چھری کی نوکیں مارتے ہیں۔ یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف جانوروں کو دینا یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ جب 4 رگیں کٹ جائیں تو مزید جانوروں کو تکلیف دینے کے لیے چھری کی نوکیں نہ ماریں، اس کی گردن کو نہ توڑیں، کیونکہ ابھی اس میں جان باقی ہوتی ہے، ابھی اس کی روح نکلی نہیں ہوتی ہے۔ جب جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو تب اس کی کھال بھی اتاری جائے، اس کی ٹانگیں بھی کاٹ لی جائیں، اس کی گردن بھی اتار لی جائے، جو جسم کا حساب جو ترتیب ہوتی ہے اس کو گوشت بنانے کی، وہ سب کر لیا جائے۔ لیکن یہ سب اس وقت کر سکتے ہیں جب اس کی روح نکل جائے، اس کا گوشت ٹھنڈا ہو جائے۔ اور بعض اوقات چھری بہت تیز ہوتی ہے، ذبح کرتے وقت جیسے مرغی کو ذبح کرتے ہیں، مرغی کی گردن بہت نازک ہوتی ہے، ذبح کرتے وقت بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ اس کی گردن ویسی اتر جاتی ہے۔ ایسی اگر بڑا جانور ہے، بکرا ہے، دمبا ہے یا کوئی بھی جانور ہے، چھری انتہائی تیز ہو، ذبح کرتے وقت اگر اس کی گردن اتر بھی جائے تو بعض احباب جو مسائل سے ناواقف ہیں، وہ لوگ، عوامی طبقہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اب جائز نہیں ہے، یہ تو حرام ہو گیا، بعد اس کو یعنی کہ مکروہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ عمل مکروہ ہے، عمل یہ مکروہ ہے، ایسا کرنا نہ چاہیے۔ لیکن ایسا اگر ہو جائے تو ایسا کرنے کی وجہ سے جانور کی ذبح ہونے میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس عمل، مکروہ عمل کی وجہ سے نہ تو گوشت مکروہ ہوتا ہے، بالکل کھایا جا سکتا ہے، بالکل حلال ہوتا ہے، اس میں گوشت میں کوئی کراہت واقع نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، یہ عمل مکروہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ گوشت مکروہ ہو گیا ہے، اب گوشت کھایا نہ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، گوشت بالکل کھایا جائے گا، بالکل جانور حلال ہے، صرف یہ عمل مکروہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب ہمارے ہاں علاقے میں دیکھا ہم نے کہ جب اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اونٹ کو نہر کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ جو بڑا سا چھرا اس کے سامنے سینے میں لگایا جاتا ہے، جس سے وہ اس کا خون نکلتا ہے، جو اس کا نہر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی گردن لمبی ہوتی ہے تو 2-3 جگہ سے اس کو ذبح کرتے ہیں، کئی جگہ سے اونٹ کو ذبح کرتے ہیں۔ تو ایسے کرنا کہ اونٹ کو 2-3 جگہ سے ذبح کرنا، یہ بھی مکروہ عمل ہے، یہ بھی جانوروں کو تکلیف دینے والا معاملہ ہے۔ نہر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ چھرا مار کر
اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کا خون اچھی طرح کے بہہ جائے اور اس کا جو جسم ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کی روح نکل جائے، تب جا کے اونٹ کو بھی جسم کے کسی اور حصے پر اس کی کھال اتارنی ہے، اس کے جسم کا کوئی عضو علیحدہ کرنا ہے، کاٹنا ہے، وہ تمام کے تمام معاملات اس کے بعد کر سکتے ہیں جب جانور کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو جائے۔ اس سے پہلے ایسی چیزیں کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ جانوروں کو تکلیف دینے والا معاملہ ہے۔ تو احباب وقار، قربانی سے پہلے ان مسائل کو بغور سنیں اور ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ ان مسائل سے واقف ہوں، آگاہ ہوں اور ایسی غلطیوں کا ارتکاب نہ کریں کہ جن کی وجہ سے جانور یعنی کہ ایسا عمل مکروہ ہو جائے، یا ایسی غلطیوں کا ارتکاب نہ کریں کہ جن کی وجہ سے جانور حرام ہو، قربانی ادا نہ ہو، اور اتنا قیمتی جانور جس کی اتنی قیمت بڑھ کے ہم نے ان کو لایا ہو اور ہم نے کچھ غلطیوں کی وجہ سے وہ ضائع چلا جائے، قربانی بھی نہ ہو، گوشت بھی حلال نہ ہو، تو ایسا نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے دین متین کا علم سیکھیں، قربانی کے آنے سے پہلے قربانی کے مسائل سیکھیں۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے کہ کون کون سے عیب قربانی سے مانع ہوتے ہیں، قربانی کرنے میں رکاوٹ ہوتے ہیں، اور کون کون سے عیب اگر ہو بھی تو قربانی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک بھی کریں، اور محبت بھرے کمنٹس بھی ویڈیو میں دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے دوستوں کو ہمارے مسائل کی بیان کردہ مسائل کی سمجھ آئی ہے۔ اگر کسی دوست کو مسئلہ پوچھنا بھی چاہے تو ہم اپنا نمبر یہ ویڈیو میں دے دیتے ہیں، تو ہم سے وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ بالصواب، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔